کوئی نہیں جانتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے پچھلے کے درمیان ایک دوسرے پر حملے لگاتار جاری ہے۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اسرائیل نے جس طرح سے ایران پر اسٹرائک کی، لیکن اس کے بعد ایران کی جوابی کارروائی میں بھی اسرائیل کو نقصان ہوا ہے۔ حتیٰ کہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں مشرقی وسطیٰ کے ہر علاقے کے اندر جو اس وقت حالات جو ہے وہ پرتناؤ ہے، پرکشیدہ ہے۔ یعنی ایران میں جو اس وقت سچویشن ہے، حتیٰ کہ اگرچہ ایران کی جانب سے بھی جو مختلف اسرائیل پر مختلف حملے کیے، چاہے وہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہو یا دیگر علاقے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے یہاں ایران میں جو یعنی جو یونیورسٹی جو تہران کی یونیورسٹی ہے اس پہ جو ہے اسرائیل کی جانب سے ایک بڑا حملہ کیا گیا۔ حتیٰ کہ کل ہی آپ کو پتہ ہی معلوم ہوگا کہ یعنی جو سرکاری نشریاتی ادارہ ایران کا ہے جس پر اسرائیل نے اسٹرائک کیا، چاہے وہ ریڈیو ہے یا ٹیلی ویژن ہے، یعنی دونوں سرکاری نشریاتی اداروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ لگاتار یہ جو سچویشن ہے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں تو دونوں طرف سے نقصان ہو رہے ہیں۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ابھی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ایران کو چاہے کہ ان کو یعنی ایک طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو غیر مشروط طریقے سے یعنی سرنڈر کرنا چاہے، یعنی این مانی چاہیے، یعنی ان کو جو ہے ڈیل کرنی چاہیے۔ ڈیل کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے۔ لیکن اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ دنیا اس وقت دو خانوں میں بیٹھ رہا ہے، ایک طرف اگرچہ ایران کے جو مد مقابل ان کے ساتھ جو سپورٹر میں جو ہے جس میں چائنا ہے، جس میں دیگر ممالک ہیں، بالخصوص آج اس وقت جو ہے یعنی بات جب سامنے آئے کہ نارتھ کوریا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن کیا اب جس طرح سے G7 کے ممالک نے کہا کہ ہم اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں، کیا لگاتار اب اسی طرح سے یعنی جو دنیا ہے جو یعنی جس کے بٹوارا ہوگا، یعنی ایک طرف سے جو دو بلاک بنیں گے، کیا اسرائیل کا بلاک اور ایران کا بلاک؟ لیکن کیا واقعی میں یہ جنگ آگے جائے گا؟ کیا اس طرح سے اگر جنگ رہا تو کیا کس قدر یعنی جو ایران ہے اس میں نقصان ہوگا، اسرائیل میں نقصان ہوگا؟ لیکن جہاں ایک طرف ایران کہتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ خامنی انہوں نے کہا کہ ہم یعنی سرنڈر نہیں کریں گے، نہ ہم این مانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب چائنا کا اسٹیٹمنٹ ہے چائنی صدر جب انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بغیر بھی دنیا چلے گا، یعنی امریکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جناب جی آپ کے بغیر بھی دنیا چلے گی۔ یہ کہیں گے کہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، بلکہ حملوں میں یعنی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ایران کی جانب سے میزائل اٹیک ہو یا اسرائیل کی طرف سے اسٹرائک ہو۔ تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی اسٹرائک کر رہا ہے، اور اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بھی ایئر سپیس ہے ایران کی تہران کے اندر وہ ہمارے قبضے میں ہے، اس میں ہم نے کنٹرول سنبھالا ہے۔ کیا کچھ حقیقت ہے اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہیں گے وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ BBC کی جانب سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جو خبریں سامنے آ رہے ہیں، تو لگاتار جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر اسٹرائک بالکل لگاتار جاری رکھے، اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی ان کے اوپر اسٹرائک جو اپنی میزائل حملے جو لگاتار کرے، چاہے وہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہو یا اور کوئی علاقہ۔ تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندرونی شہروں کے اندر جو ہے ایرانی حملوں سے وہاں پر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح جو ماہرین کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح جو سچویشن رہی تو کہیں نہ کہیں ایسا کہ اگر امریکہ سیدھا اس میں کود پڑا، حتیٰ کہ جو ایران کے صدر جو ہے انہوں نے کہا کہ یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امریکہ یعنی کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسرائیل کے سپورٹ میں ایران کے خلاف جنگ لڑے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کیا اگر امریکہ اسرائیل کے سپورٹ میں براہ راست اس نے اگر ایران پر اٹیک کیا تو کیا کچھ سچویشن رہے گی وہ